مزدلفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ وہاں پر مسجد مشعر الحرام، مسجد مشعر جو حرام ہے مسجد، یہ بھی مسجد نبوی کی طرح پورے سال میں ایک بار کھولی جاتی ہے، جس میں نماز مغرب اور نماز عشاء ادا کی جاتی ہے۔ تو مسجد مشعر سال میں ایک بار کھولی جاتی ہے، اس میں مغرب اور نماز عشاء ادا کی جاتی ہے۔ اور مسجد مشعر الحرام جو ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر وہاں پہنچے تو آپ نے نماز مغرب اور نماز عشاء ادا کی، اس کے بعد رات کا قیام کیا، عبادت کی، نماز فجر پڑھی۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینار کی طرف نکلے۔ اور دوسری بات، جب پھر حج پر آئے تو مغرب اور عشاء ادا کر کے عبادت کرے، نماز فجر مسجد مشعر الحرام میں پڑھے، اور جب تک سورج نہ نکلے تب تک آپ یہاں سے روانہ نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے یہاں سے جیسے ہی آپ نکلنے لگیں گے تو آپ کو پتھروں کے ڈمپر نظر آئیں گے، اور چھوٹے چھوٹے چنے کی مانند ایک پتھر نظر آئے گا، وہاں سے آپ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائیں گے، چنے جتنا موٹے ہوں، بوتل میں، شاپر میں، وہاں سے اٹھا کر آپ سیدھا مینار کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب آپ مینار کی طرف روانہ ہوں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ شیطان کو کنکری ماریں گے، اس کے بعد اپنے خیموں میں جائیں گے، 3 دن تک یہ عمل ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آپ مکہ شریف بیت اللہ کی طرف روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور مینار کے اندر ایک مقام ہے جس کو مقام اسماعیل کہتے ہیں، اور دوسرا مقام ہے جس کو وادی محسر بھی کہا جاتا ہے، وادی محسر بھی کہا جاتا ہے۔ وادی محسر جو ہے وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کافر کو تباہ کیا تھا۔ کس کو؟ ابرہہ کافر کو۔ اب ابرہہ کافر کون تھا؟ ابرہہ کافر وہ تھا جو حضرت عبد المطلب کے پاس تشریف لے گیا اور جا کر کہا، عبد المطلب میں نے سنا ہے کہ تم بیت اللہ کے مالک ہو، اور تم نے میرے فلاں قبیلے پر ظلم ڈھایا، میری بکری چرائی، یہ کیا وہ کیا، اسی لیے اب میں بیت اللہ کو معاذ اللہ گرانے جا رہا ہوں، اگر تم بچا سکتے ہو تو تم بچا لو بیت اللہ کو۔ حضرت عبد المطلب ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ابرہہ کافر، اے ذلیل انسان، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ مطلب صاحب ہوتا ایک دم بالکل چمکتا ہوا دکھائی دے گا، 40 کلومیٹر کا دکھائی دے گا، اور رات میں لائٹ اور زیادہ چاند جو ہے دکھائی دے گا۔ شیطانی کنکری مارنے کے لیے مکے نال بولے مکے نے پچھلی سائڈ میں تو بڑا بنایا پورا کنکری چلتے یہاں سے پار کی طریقہ ہمیشہ کیا ہوگا، طریقہ ہمیشہ لکھا ہوا نا جگہ جگہ کیا کا نام ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی میں جانوں میرا اللہ جانے، اور تم جانو بیت اللہ والا جانے،
بھئی جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا، میں اپنے اونٹ لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب وہاں سے اونٹ لے کر چلے گئے اور ابرہہ کافر جو ہے وہ وہاں سے بیت اللہ کی طرف بڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ابابیلو جاؤ اور اس کے لشکر کو تباہ کرو اور میرے گھر کی حفاظت کر کے دکھاؤ۔ ابابیل آئے اور ابرہہ کافر پر پتھر برسائے اور ابرہہ کافر کو وہاں پر ذلیل کیا، اور ابرہہ کافر اس کا لشکر تباہ اور برباد ہوا، اور الحمدللہ بیت اللہ کی رونقیں آج بھی آباد و شاد ہیں۔ اللہ کرے کہ تا قیامت آباد و شاد رہے۔ آگے ہے وادی مقام اسماعیل ذبیح اللہ، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے امتحان لیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت اسماعیل کو بھی ایک آزمائش میں امتحان میں لیا اور حضرت اسماعیل کے حوصلے میں اللہ کو کامیابی کر کے دکھائی اور اللہ نے ان کو کامیابی اور فتح نصیب کی اور جنت کی ٹکٹ نصیب فرمائی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اب باپ بیٹے کا تکرار چل رہا ہے، باپ کہہ رہا بیٹا اللہ کا حکم ہے، بیٹا کہہ رہا جب اللہ کا حکم ہے ابا جی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، چلیے۔ جب مقام اسماعیل پر پہاڑی پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اسماعیل لیٹ جاؤ۔ جب حضرت اسماعیل لیٹتے ہیں تو حضرت ابراہیم رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ایک ہی تو بیٹا تھا، اس کو بھی واپس لے رہے، یا اللہ بڑی مشکلوں سے ملا، بہت رو کر مانگا، یا اللہ مہربانی فرما۔ حضرت اسماعیل ہم سے کہنے لگے ابا جان کیا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، جلدی کیجیے چھری جلائیے، کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے اور اللہ کی رحمت ناراض ہو جائے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جب لیٹے حضرت ابراہیم نے چھری چلانا شروع کی۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان چھری کو تیز کر لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو چھری کی دھار رک جائے اور اللہ ناراض ہو جائے۔ اتنا بڑا تقویٰ، اتنا بڑا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی بات کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اسماعیل کو چھری چلائی گئی، پھر اللہ نے ایسا کامیاب کیا کہ جنت سے دمبا بھیج کر اس کو ذبح کروایا اسماعیل کی حفاظت ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ ابراہیم اے اسماعیل ذبیح اللہ تا قیامت پوری امت کے مسلمان کی سنت کو زندہ کرتے رہیں، اور جب تک قربانی نہ کرو حج ادا نہیں ہوتی۔